تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جس نے درجات کو عابدوں کے لیے اور مراتب قرب کو عارفوں کے لیے محفوظ فرمایا ہے، اور بے حد اور بے حساب اور لا محدود درود و سلام ہوں سرور دو عالم حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، خلقت روح محمد من نور وجہی، میں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا ہے۔ اور درود و سلام ہوں حضور علیہ السلام کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، اور آپ کے اہل بیت پر، کہ یہ سب ہدایت نما ستارے ہیں جن کی اقتداء کرنے والا نور نبوت کے فیض سے نوازا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس برباد ہونے والی کمینی دنیا میں نہ تو ہم دائمی قیام کے لیے آئے ہیں، اور نہ ماز کھانے پینے اور خبیث نفس کی لذات اور خواہشات پر کنات کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہم یہاں آئے ہیں تو فقط اللہ تعالیٰ کے پانے اور اس کے قرب و وصال کی نعمت عظمہ سمیٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر انسان ماضی میں چلا جائے، یعنی کن فیکون کے منظر کے پیچھے دیکھے، تو آج کا انسان جسے ڈھونڈ رہا ہے یہ ذات انسان کے بالکل سامنے بغیر حجاب کے تھی۔ اس گزرے ہوئے لمحات کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کن فیکون جدوں فرمایا تے اساں کولے ہاسے ہو، ایک ذات صفات ربے دی آہی، ایک جگ ڈھونڈیا سے ہو، ایک لا مقام مکان ساڈا، ایک آن بتاں وچ پھاسے ہو، نفس پلیت کیتا یا حضرت باہو، در اصل پلیت تنا سے ہو۔ یعنی یہی انسان کی روح جو کل تک خدا کے وصل میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کے جلووں کو پردوں میں لپیٹ کر انسانی قلب اور روح میں چھپا کر رکھ دیا، اور پھر مختلف مراحل اور مقامات سے گزار کر روح قدسی کو عالم لاہوت سے عالم جبروت میں بھیجا، اور پھر ملکوت میں اور آخر میں اسے عالم ناسوت کی طرف بھیجا گیا، جہاں اس لطیف روح کے لیے عنصری جامہ تیار کیا گیا جو ہوا، مٹی، پانی اور آگ سے بنا ہوا تھا، تاکہ روح اس عالم ناسوت میں جل نہ جائے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا سوار کر اس دارالامتحان میں اتار دیا کہ چلو اب مجھے ڈھونڈو، مجھے پاؤ، میری ذات کو حاصل کرو۔ اب انسان اپنے عقل کے مطابق جو اس کا عقل کہتا ہے اسی مطابق وہ رب کو پانے میں مصروف عمل ہے۔ کوئی صرف ظاہری عبادت اور ظاہری ذکر میں رب کو ڈھونڈتا ہے، اور کوئی جنگل میں یا دریا پہ ڈیرا لگا کے بیٹھا ہے کہ شاید یہاں پر خدا مل جائے۔ حضرت سخی سلطان باہو انسان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈو مچھیاں ہو، جے رب لمیاں والا ملدا تا ملدا بھیڈاں سسیاں ہو، جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا تا ملدا دانداں خسیاں ہو۔ یعنی ہر وقت پاک رہنے سے یا ہر وقت وضو کی حالت میں رہنے سے اگر خدا ملتا تو سب سے پہلے مچھلیوں کو ملتا جو رہتی ہی پانی میں ہیں، اور اگر گڈری لباس پہن کر اور لمبے لمبے بال رکھنے سے خدا ملتا تو پھر بھیڑ بکریاں اس نعمت سے کب کی بہرہ ور ہو جاتی۔ اسی طرح تیسرے مصر میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر شب بیداری سے اور جاگ کر عبادت کرنے سے خدا ملتا تو سب سے پہلے کال کڑچی کو ملتا۔ دیکھیے یہ ایک پرندہ ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے، یعنی یہ سوتا نہیں ہے، مگر اب انسان کیا کرے،
وہ کیسے خدا کو پا سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا پتہ بتاتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میں تمہارے اندر ہوں، تم غور نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بندہ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اب وہ ذات ہمارے اندر ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، مگر اسے اندر سے کیسے پا سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں یاد رہے طالب کہ علم دو قسم کا ہے، ایک رسمی اور رواجی ظاہری علم ہے جو زبان سے پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا علم حی و قیوم ہے جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب جو علم حی و قیوم کا ہے اور جو کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، یاد رہے کہ طالب کو اللہ کی ذات کو پانے کے لیے سب سے پہلے پہچان اور نور کی غرض سے اسی علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے سینے کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یاد رہے کہ نماز روزہ کی فرضیت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال تک صرف اسی سینے اور باطن کے علم کے ذریعے صحابہ کرام کے سینے کو منور کر کے ان کو پہچان حق تعالیٰ سے روشناس کروایا۔ اس علم کا ثبوت اس فرمان سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے حاصل کیے، یعنی 2 قسم کا علم حاصل کیا۔ ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا، اور اگر میں دوسرے علم کو پھیلاؤں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ منصور نے جو یہی علم ظاہر کیا تھا، پھر اس کا حال کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو سامعین محترم، اب جب ایک طالب یعنی خدا کو پانے والے کو مرشد کامل حی و قیوم کا مخفی علم کچھ عرصہ میں اپنے سینے سے اس کے سینے میں منتقل کر دیتا ہے، تو پھر اس کے اندر نور ہی نور ہوتا ہے اور ایک راستہ بن جاتا ہے۔ گیم ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں ایک راستہ بن رہا ہے۔ جس طرح کہیں سڑک بنانی ہو تو سب سے پہلے مشینری وغیرہ لگائی جاتی ہے تاکہ درختوں وغیرہ اور دیگر چیزوں کو ہٹا کر ایک سیدھی سمت قائم کی جائے تاہمی گاڑیاں وغیرہ گزر سکیں گی۔ اسی طرح جب اس علم سے پہچان، نور اور راستہ بن جاتا ہے تو پھر مرشد کامل طالب کو 5 قسم کے مراقبے ایک عرصہ کے وقفے سے کراتا رہتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا مراقبہ جو طالب کرتا ہے اسے مراقبہ شریعت کہتے ہیں۔ اس مراقبہ میں طالب جو کچھ دیکھتا ہے، ناسوت کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دوسرا مراقبہ مقام ملکوت کا ہوتا ہے جو طالب سے کرایا جاتا ہے، جس میں صاحب مراقبہ کو فرشتوں کی سی پاکی تن حاصل ہوتی ہے اور وہ ملکی صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ اس مراقبہ میں وہ جو کچھ دیکھتا بھالتا ہے عالم ملکوت کو دیکھتا ہے، اور عالم ملکوت کو وہ اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ فرشتوں کی سی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ تیسرا مراقبہ اہل جبروت کا مراقبہ ہے جو کرتا ہے طالب، جس میں اہل اللہ ذکر اللہ کے ذریعے جو کوئی دیکھتا ہے مقام جبروت میں دیکھتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ جبکہ جو چوتھا مراقبہ ہے یہ عالم لاہوت کا مراقبہ ہے، جس میں اہل معرفت خدا کا طالب جو کچھ دیکھتا ہے عالم لاہوت میں دیکھتا ہے۔ ان 4 مقامات کے مراقبوں کے علاوہ، یعنی جب یہ 4 مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر 5واں مراقبہ بھی ہے جسے مراقبہ ربوبیت کہتے ہیں۔ اب جو یہ مراقبہ ربوبیت ہے یہ غرق فنا فی اللہ حضور کا مراقبہ ہے۔ مقام ربوبیت کے اس مراقبے میں انسان جو کچھ بھی دیکھتا ہے سوائے ربوبیت توحید کے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہوتی ہے کے مطابق
طالب کو ہر روز ایک نئی شان حاصل ہوتی ہے۔ جب طالب پہلے 4 منازل کو طے کر کے اس مراقبے میں آ جاتا ہے تو اس کے وجود سے غیر ما سوا اللہ جل جاتا ہے اور اس کی تمام بشری صفات بھی جل جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر یہی مراقبہ طالب کو پل بھر میں 70,000 سالہ کی راہ کو طے کرا دیتا ہے اور اسے خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس منزل پہ آ کر وہ شخص جو اللہ کو پانے کی جستجو میں تڑپتا رہتا تھا، اسے یہاں پہنچ کر اللہ مل ہی جاتا ہے اور وہ خدا کو پا ہی لیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مقام ربوبیت میں غرق کر کے اپنی ذات تک رسائی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔